السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رسی کے ساتھ، اور آج بہت دنوں کے بعد دوبارہ میں سیکڈ ملازمین کا جو ایشو ہے جو ری انسٹیٹ ہوئے اس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس پر میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے محکموں میں اب بھی ان کی بحالی کے حوالے سے جسے کہتے ہیں کوئی مین میخ نکالنا، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالنا، کوئی ان کے واجبات کی ادائیگی میں، کوئی ان کی تنخواہوں اور ترقیوں کے حوالے سے رکاوٹیں ڈالنا، یہ سارا کچھ جاری ہے. اور اس میں بعض محکموں میں پے فکسیشن کے حوالے سے ابھی تک معاملات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں. کچھ مقامات پر مثلا اے پی پی میں ہی، جس ادارے سے میں خود منسلک ہوں، وہاں اسلام آباد آفس میں تو ادائیگیاں کر دی گئیں اور ان کی 1996 سے پے فکس کر دی گئی اور اس کے مطابق انہیں ادائیگیاں ہو گئیں. لیکن باقی جو اسٹیشن ہیں اے بی پی کے، وہاں ابھی تک اس کے بعد وہ معاملات روک دیے گئے، اور یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ وہ کیوں روکے گئے. اور اس معاملے میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اسٹیشنوں کے وصول کر لیتے ہیں اس میں پھر کچھ اور معاملات شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ادائیگیاں جو کی گئی ہیں یہ انہیں ون سٹیپ ڈاؤن کر کے کی گئی ہیں سب کو، اور انہیں واپس پچھلے گریڈوں میں لا کر ان کو بحال کیا گیا اور اس کے بعد ان کو ادائیگیاں کی گئیں. اس سے کچھ لوگ جو گریڈ یافتہ لوگ تھے، جو مختلف اسٹیشنوں میں بیٹھ کر اوپر والے گریڈوں میں آ چکے ہوئے تھے، ان کو پھر یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر ہمیں پے فکسیشن ہوئی تو ہمارے گریڈ کم ہو جائیں گے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس معاملے کو اس طرح دیکھا جائے کہ اگر آپ 1996 سے آپ کی پے فکسیشن ہو جاتی ہے تو آپ کے اس کے لانگ ٹرم بینیفٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ملیں گے. لیکن اس میں بعض لوگ پھر اس قسم کی رکاوٹیں بھی ڈال رہے ہیں. وہ معاملات جو ہیں یہاں آ کر روک دیے گئے. لیکن یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ اب باقی اسٹیشنوں کو ادائیگی جو ہے وہ کب ہونی ہے. اور جو وصول کر چکے ہیں ان سے جب ہم رابطہ کرتے ہیں تو وہ کوئی کھلا جواب نہیں دیتے. وہ اور بہت سی کہانیاں کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی آپ کو ہماری نیت پر شبہ ہے، ہم تو بہت سنجیدہ ہیں، یہ ہے وہ ہے. ہمیں کسی کی نیت پر شبہ نہیں. میں نے اس دن بھی ایک جگہ کہا تھا کہ آپ صرف یہ بتا دیں کہ ہم باقی اسٹیشنوں کو آپ 6 مہینے بعد دیں گے، 2 سال بعد دیں گے، 1 سال بعد دیں گے، کب دیں گے. یا جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یکم کو جب نئی تنخواہ آئے گی تو اس میں دیں گے، پچھلے ایریز بھی دے دیں گے. یہ بہت سارے معاملات ہیں جو ابھی سیکڈ امپلائیز کے رہتے ہیں. ایک معاملہ اور وہ بہت اہم ہے اور وہ انٹیلیجنس بیورو کا ہے. انٹیلیجنس بیورو وہ ادارہ ہے جس کے ملازمین کے حوالے سے جب سماعت ہو رہی تھی تو اس دوران پھر جب ان کو برطرف کیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی پھر اس کے ہی زور پر باقی لوگوں کو نکالا گیا. تو ہم جب ان دوستوں سے ملتے تو ہم کہتے تھے کہ جناب آپ کی وجہ سے ہم بھی سارے جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہوئے. اور یہ وہ ادارہ تھا کہ جس کے ظاہر ایک طاقتور ادارہ تھا، اور اس کے ملازمین جو ہیں وہ زیادتی کا شکار ہوئے. اور اب بھی اس وقت تک ان کے بہت سارے معاملات جو ہیں پینڈنگ ہیں. بلکہ یہاں تک ہو گیا کہ وہاں گزشتہ دنوں خبر یہ شائع ہوئی تھی، میں آپ کو بھی اسکرین پر دکھا رہا ہوں کہ یہاں انٹیلیجنس بیورو میں جو بیسک پے اسکیل 1 کے خاکروب ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ دیں، اس کے سامنے پیش ہوں، اس کا ٹیسٹ دیں تاکہ انہیں دوبارہ بحال کیا جا سکے. اور یہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی مذاقہ خیز چیزیں ہیں. 80 خاکروب ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ، اور اس میں ایک لیٹر جاری ہوا جس میں سب کے نام بھی دیے گئے کہ آپ سب جو ہیں پبلک سروس کمیشن کے روبرو پیش ہوں تاکہ پھر آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق بحال کیا جا سکے. سپریم کورٹ کے فیصلے میں ایسی کوئی شرائط نہیں تھیں، اور ان لوگوں کے لیے کہا گیا تھا کہ جن کا پہلے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، اور میں پاسبل ان لوگوں کے پہلے ٹیسٹ نہ ہوئے ہوں، لیکن بہرحال ان ملازمین کو دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ پیش ہوں پبلک سروس کمیشن کے روبرو تاکہ آپ کو ری انسٹیٹ کیا جا سکے. ناظرین کرام، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اس حوالے سے آپ کے پاس بھی اگر کوئی اور مسائل ایسے ہوں جو آپ چاہتے ہوں کہ ان کو ڈسکس کیا جائے تو آپ مجھے بتائیے گا. ہم آپ کی آواز بھی
متعلقہ حلقوں تک پہنچائیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں. دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.